آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح غیب سے امداد ہو اور بے روزگاری کے سائے جو کہ آنے والے وقت میں مزید بے روزگاری بڑھنے والی ہے، اور کس طرح ہم پائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور خوب نعمتیں 6 قرآنی آیاتوں کے ذریعے سے۔ تو پھر آئیے سیکھتے ہیں۔ غیبی امداد کی اور رزق میں اضافے کی 6 قرآنی آیاتوں میں سے سب سے پہلی جو آیت ہم پڑھیں گے وہ ہوگی بے روزگاری، جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے اس سے نجات کے لیے۔ دوسری آیت پاک ہم پڑھیں گے جس میں ہم کہتے ہیں فقر یا فقیری، جس کو ہم بینکرپسی کہتے ہیں، اس کا اگر خوف ہو تو اس سے نجات کے لیے ہم پڑھیں گے دوسری آیت پاک۔ تیسری آیت پاک ہم پڑھیں گے قرض سے خلاصی کے لیے۔ چوتھی آیت پاک ہم پڑھیں گے کاروبار میں بے تحاشا برکت کے لیے۔ پانچویں آیت پاک ہم پڑھیں گے جس کے ذریعے سے ہوگی انشاءاللہ تعالی پیسوں میں خوب برکت۔ اچانک اگر نوکری چلے جانے کا خوف ہو یا کاروبار ہمیشہ کے لیے بند ہو جانے کا خوف ہو، اس سے نجات کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے چھٹی آیت پاک۔ جب ہوگی ہر جانب ہی بے روزگاری تو کیسے چلے گی زندگی کی گاڑی؟ جیسے حالات سے اس وقت پوری دنیا گزر رہی ہے، ایسے حالات پچھلے 400 سال سے ہر 100 سال کے بعد ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی کھلی نشانیاں دے رہا ہے۔ سن 1720 میں، یعنی کہ آج سے 400 سال پہلے، فرانس کے شہر مرسیلی میں پلیگ پھیلا، یعنی کہ طاعون پھیلا۔ اس صورت میں جب طاعون پھیلا تو آپ سوچئے 30% آبادی اس شہر کی موت کے گھاٹ اتر گئی، صرف اس ایک وبا کی وجہ سے۔ سن 1820 کے اندر ایشیاٹک کولرا، جو کہ کلکتہ سے شروع ہوا، پھر پورے ایشیا میں پھیلا، پھر پورے مڈل ایسٹ میں، سارے عرب ممالک میں پھیلا، آخر میں یہ جا کر افریقہ تک پہنچ گیا۔ سن 1920 میں اسپینش فلو کی وجہ سے پوری دنیا میں 5 کروڑ اموات ہوئی۔ میں کہہ رہا ہوں 5 کروڑ 50 ملین 5 کروڑ اموات ہوئی ہیں۔ یہ ابھی صرف اور صرف کچھ سال پہلے، یعنی کہ صرف اور صرف 100 سال پہلے ہی یہ گھٹنا پوری دنیا میں گھٹی ہے۔ ہر 100 سال کے بعد ایسی ہی کیفیات پوری دنیا میں ہونے کا مطلب تو بس ایک ہی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف محض ایک اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ 1720، 1820، 1920، اب 2020 میں یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہے، اس میں تھوڑا سا لیکن فرق ہے۔ پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلے گئی ہے، پوری دنیا کے اندر بے روزگاری اب جو آئے گی وہ سارے کے سارے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دے گی۔ ہمیں بچائے گا تو بس ایک چیز ہمیں بچائے گی، وہ ہے درود شریف کا وسیلہ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ 6 قرآنی آیات کے ذریعے سے ہم مکمل معاشی اپنی جو کوئی بھی بے برکتی ہے، جو کوئی بھی زوال ہے، اور غیبی جو کوئی بھی امداد ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ ابھی اسی وقت انشاءاللہ بھی کچھ ہی دیر میں ہم پوری بات سمجھیں گے اور خوب فیض، فضل اور غیبی امداد بھرپور طریقے سے حاصل کریں گے۔ آنے والے وقت میں بے روزگاری کتنی تیزی کے ساتھ بڑھنے والی ہے، اس بات کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ پہلے یہ ہوتا تھا، مہنگائی جو آتی تھی، جو لوگوں کو نوکری سے نکالا جاتا تھا، اس کا طریقہ صرف اور صرف ایک بہت ہی سمپل سا ایک طریقہ تھا۔ ایک ہوتے تھے سیٹھ صاحب اور ایک ہوتا تھا اس کا مینیجر اور سیٹھ صاحب مل کر ایک پروگرام بناتے تھے۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ ایک ادارے میں، ایک فرم میں، ایک دکان میں 20 آدمی کام کرتے ہیں، تو مینیجر اور سیٹھ صاحب مل کر ایک پلان بناتے تھے کہ کس طریقے سے 12 یا 14 آدمی کے ذریعے سے اسی 20 آدمی کا کام نکالا جا سکے، اپنا منافع بڑھایا جا سکے۔ وہ 6 یا 8 لوگ جو بے روزگار کیے جاتے تھے، اپنے منافع کو بچانے کے لیے، کسی طریقے سے اپنے منافع کو بڑھانے کے لیے یہ ساری چیز کی جاتی، جس کو ہم سمپل اس کو کہتے ہیں ڈاؤن سائزنگ۔ بس یہ ایک طریقہ کار تھا جو پہلے رائج تھا، مہنگائی اس طریقے سے آیا کرتی تھی۔ آج کی تاریخ میں جو بے روزگاری آتی ہے وہ ہے بڑے پیمانے پر۔ مثال کے طور پر ایک کوئی ادارہ ہے، کوئی بہت بڑی کوئی کمپنی ہے، کوئی میگا کوئی فیکٹری ہے، جس کے اندر سمجھ لیں کہ ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں۔ اب ان کے جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہیں، جتنے بھی اسٹورز ہیں، وہ سارے کے سارے ہو گئے بند۔ اب جب یہ سارے کے سارے اسٹورز بند ہو گئے تو لازمی طور پر بڑے پیمانے پر تھوڑا سا منافع ہی ملتا تھا، منافع کا تھوڑا سا حصہ ہی ملتا تھا۔ اس مزدور کو مزدوری کے نام پر
اب جب کہ منافع جنریٹ ہو ہی نہیں رہا، سیلز ہو ہی نہیں رہی، سارے کے سارے آؤٹ لیٹس بند ہو گئے، تو بڑے پیمانے پر پوری دنیا کے اندر بے روزگاری اب آج کی تاریخ میں اس طرح سے ہو رہی ہے۔ آنے والے وقت میں جو بے روزگاری کا جن بے قابو ہوگا، اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو یہ جو وائرس وغیرہ کے بعد جیسے ہی ہم اس سے نکلیں گے تو ایک اور عجیب و غریب صورتحال سامنے کھڑی ہوئی ہے، وہ ہے ہیومن لیس جو ہے وہ مشینریز آ جائیں گی جو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے خود ہی بات کریں گی۔ اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا پورا ایک سسٹم آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اگر گاڑی خراب ہو رہی ہے تو مکینک کی ضرورت نہیں پڑے گی، گاڑی خود ہی جائے گی اسٹیشن کے اوپر، کمپیوٹر خود ہی اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا کہ کہاں پر کون سا فلٹر بلاک ہے، کہاں پر تیل کم ہے، کہاں پر کون سا پانی کم ہے، خود بخود ہی چیک ہوگا، مشین کمپیوٹرز خود بخود ہی اس کی سیٹنگ جو ہے وہ دوبارہ ریٹیون اس کو کر لیں گے۔ انسان کی ضرورت نہیں پڑے گی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پورا ایک جو ہے وہ طوفان ایک کھڑا ہوا ہے، جس کے اندر ایک عام آدمی جو کہ ہاتھ سے کام کرتا ہے اس کا سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ جس وقت پوری دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سسٹم رائج ہو جائے گا، اس کے بعد ایک اور لہر آئے گی بے روزگاری کی۔ اب وہ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ کہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی جگہ جو ہے روبوٹ کام کیا کریں گے۔ وہ وقت آ چکا ہے جس طرح سے انسان کا آئی ڈی کارڈ یا آئیڈینٹی کارڈ، نیشنل آئی ڈی کارڈ جس کو CNIC کہتے ہیں آج کل، وہ بنتا ہے اس طریقے سے۔ ایک پہلا روبوٹ سعودی عرب میں صوفیہ کے نام سے، آپ چاہیں تو جا کے سرچ کر لیجئے، ایک روبوٹ ہے جو کہ بنایا گیا ہے، اس کو انسان کی طرح آئی ڈی کارڈ الاٹ کیا گیا ہے۔ انسانوں کی جگہ روبوٹ کام کریں گے، تو آپ سوچئے کہ کوئی بھی وائرس روبوٹ کے اوپر اثر نہیں کرے گا، نہ ہی اس کے بچے چھوٹے رو رہے ہیں، نہ اس کو بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، نہ اس کے ماں باپ بیمار پڑ رہے ہیں، نہ وہ خود بیمار پڑ رہا ہے، اس کے اندر تو صرف ایک چپ لگی ہوئی ہے، ایک سسٹم لگا ہوا ہے، اس مینٹیننس نہیں ہوگی، وہ کھانا نہیں کھاتا ہوگا، اس کو نیند نہیں آتی ہوگی۔ وہ مینٹیننس فری سسٹم کی وجہ سے جب پوری دنیا جب روبوٹس کو اڈاپٹ کرے گی، نوکروں کو نکال کے، انسانوں کو کام سے نکال کر جب روبوٹوں کو کام پہ رکھے گی، تو سوچئے کہ کتنی بڑی بے روزگاری آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے اس اب یہ جو حالات اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ بدتر حالات ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں شاید۔ رزق میں بے شمار اضافے کے لیے اور برکت کے لیے جو ہم پہلی آیت مبارکہ پڑھیں گے وہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 114، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ گھر میں بے روزگاری ہو، تنگی ہو اور رزق میں برکت نہ ہو، اس کے لیے یہ آیت مبارکہ پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں۔ بے روزگاری اور تنگی فقیری میں بدلنے والی ہو تو اس کے لیے ہم پڑھیں گے قرآن پاک کی برکت والی یہ دعا۔ سورہ القصص آیت نمبر 24، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بے شک کلام پاک ہے ہماری امداد کے لیے، کوئی آپ کو نہیں گرا سکتا، اللہ چاہے گا اگر آپ کو اٹھانا۔ انشاءاللہ پڑھیے یہ دعا اور پڑھ کر خوب دعا کیجیے، انشاءاللہ فقیری تو کیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ عروج کی طرف بھی لے کر جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی قرض جیسی بیماری میں مبتلا ہو، جو کہ لوگ گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، قرض کا تقاضا کرتے ہیں آپ سے، اس کے لیے پڑھیے قرآن پاک کی یہ دعا۔ سورہ القلم آیت نمبر 32، عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ مائنس سے پلس میں چلے جائیں گے، انشاءاللہ زوال سے عروج کی جانب، انشاءاللہ اندھیرے سے روشنی کی جانب انشاءاللہ جلد ہی چلے جائیں گے، قرض جیسی لعنت سے انشاءاللہ بہت جلد اللہ کرے گا انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ اگر کاروبار میں بے شمار ترقی چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیے قرآن پاک کی یہ دعا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 129، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔
इंशाअल्लाह जैसे ही अगर कारोबार आपका बंद है, जैसे ही कारोबार खुलेंगे आप खूब तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह, और इतना माल बेचेंगे इंशाअल्लाह कि फुर्सत नहीं होगी आपके पास। कुरान पाक से जब इमदाद आएगी ना, तब आप खुद भी हैरान होंगे कि किस तरह तेज़ी के साथ आपको कारोबार दोबारा पहले से ज़्यादा बेहतर हालत में इंशाअल्लाह, पहले से ज़्यादा इंशाअल्लाह देखते जाइए। दुरूद पाक के सदके अव्वल आखिर दुरूद शरीफ हमें पढ़ना है, सारी की सारी दुआओं के अव्वल आखिर, और है भी कलाम पाक, तो दुआएं भी कबूल होंगी इंशाअल्लाह, खूब तरक्की पाएंगे इंशाअल्लाह। हर घर का ही मसला है जो कि हर शख्स कहता है कि पैसों में आजकल बरकत नहीं है। अगर पैसों में बरकत ना हो तो पढ़िए सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 83, अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुरु व अंता अरहमुर राहिमीन। अगर पैसे आते तो हों लेकिन बरकत ना होती हो, घर में 3-3 4-4 लोग पैसे लेकर आते हों लेकिन फिर भी घर के अंदर पैसों में बरकत नहीं होती, ये एक अजीब व गरीब सी बात है जिसके अंदर बस पता नहीं क्या नहुसत होती है। अल्लाह ताला बस रहम करे हम पर और आप पर, सब पर ही, हर मुसलमान पर अल्लाह ताला अपना खुसूसी करम करे दुरूद पाक के सदके, अपने कलाम पाक के सदके। जब ये दुआ पढ़ें तो अच्छी तरीके से दुआ करें और पढ़कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये जो नहुसत है ये घर से आपके निकल जाए। अगर लटकती हुई तलवार सर पर हो कि नौकरी चली जाएगी, कारोबार बंद हो जाएगा, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर कारोबार बंद हो गया तो क्या होगा, अच्छा खासा अच्छा भला वेल एस्टेब्लिश इंसान पढ़ा लिखा रोड पर आ जाएगा तो क्या होगा। अगर परेशानी है अगर इस तरह की, तो कुरान पाक की हम पढ़ेंगे आयत सूरह अल-शौरा आयत नंबर 19, अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यर्ज़ुकु मय्यशा व हुवल कवियुल अज़ीज़। इन तमाम ही दुआओं के अव्वल आखिर 3-3 बार पढ़ने के वक्त दुआ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। वो शख्स, अब इसका तरीक़ाकार नोट कर लीजिए कि ये आयत पाक हम कितनी मरतबा, ये जो गैब से इमदाद की और बरकत की जो आयत मैंने आपको अभी अभी सिखाई है, इन बातों को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाए जिनको आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है। इसका तरीक़ाकार पढ़ने का नोट कर लीजिए। सिंपल तरीका है, अगर एक शख्स की उम्र मिसाल के तौर पर अगर 30 साल है तो वो शख्स पढ़ेगा खुद के लिए अपनी नीयत से 30 मरतबा रोज़ाना, और पढ़कर अच्छी तरीके से दुआ करेगा। ये आप 2 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, यानी कि फजर में और असर में, जिस वक्त फरिश्तों की ड्यूटी की तब्दीली का वक्त होता है, इस वक्त गैब के ख़जाने, रिज़्क़ के ख़जाने अल्लाह ताला के खोले जाते हैं। सुबह शाम भी पढ़ सकते हैं, वरना फजर की नमाज के बाद दिन में 1 मरतबा सुबह में ज़रूर पढ़ें। अगर कोई बहन पढ़े अपने भाई के लिए तो उसकी नीयत से पढ़े, अगर कोई माँ पढ़े अपनी औलाद के लिए, कोई बीवी पढ़े अपने शौहर के लिए, तो उनकी नीयत से पढ़ें और उतनी दफ़ा पढ़ें जितनी उस शख्स की उम्र है। अगर कोई भाई अपने भाई के लिए पढ़े, मिसाल के तौर पर एक भाई है जो बेरोज़गार हो गया तो दूसरा भाई, ये शख्स खुद अपने लिए भी पढ़े और ये भाई जो दूसरा है वो इसकी इमदाद करने के लिए वो भी उतनी मरतबा पढ़े जितनी उस शख्स की उम्र थी। पढ़कर अच्छी तरीके से दुआ करें, बहुत अच्छी दुआएं करें। ये कुरानी दुआएं मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई मजाक नहीं है। पढ़ेंगे जिस वक्त देखेंगे आप गैब के ख़जानों से इंशाअल्लाह आपकी इमदाद ज़रूर होगी। अपना नाम दुआ में ज़रूर शामिल करवाइए। जाइए अभी लिखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना नाम अपने मुल्क और शहर के नाम के साथ लिखिए। अगर किसी और मुल्क से अगर आप लिख रहे हैं तो अपना शहर और मुल्क का नाम ज़रूर लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। अपना मुख्तसर सा मसला भी लिखिए ताकि मैं इन गुनाहगार हाथों से आपके लिए दुआ कर सकूं। अगर किसी जिस्मानी या रूहानी बीमारी का बाकायदा इलाज चाहते हैं तो roshnicenter.com पर जाइए और अपना सवाल कीजिए। अगर चाहें हमारे नुमाइंदों से बाकायदा, माविनीन से बाकायदा बात करके अपना मसला 1 to 1 अगर बयान करवाना चाहते हैं, अगर लिखवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर राब्ता कीजिए। हमारे माविनीन आपकी मावनत के लिए मौजूद हैं। हमेशा हर नमाज में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ उस शख्स को मेरे पास भेजना जिसके नसीब की शिफा तूने मेरे हाथ में लिखी है, जिसके नसीब की बरकत तूने मेरे हाथ में लिखी है। आपका मुझसे राब्ता होना अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर बेशक मुमकिन ही नहीं था। अल्लाह ताला बहुत जल्द हमें इस क्राइसिस से, इस वबा से, इस परेशान हाल से, इस अज़ाब से हमें निकाले। अल्लाह ताला हमें फिर दोबारा
ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بناتے ہیں، ہمیں دوبارہ ہمیں خوب کھل کر عبادات کرنے والا، آسانیاں پھیلانے والا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔